الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ انشاءاللہ اس پارے کا خلاصہ تو فضیلت الشیخ یحییٰ بھٹی صاحب بیان کریں گے۔ میں صرف 5-7 منٹ کے لیے قرآن حکیم کے حوالے سے 1-2 باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت کی شان اور عظمت بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اور جن اس بات کا منکر نہیں، مسلمان اور غیر مسلم سب اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کی شان عظمت جلالت کے معترف ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان عرب کے مشرکین سے، کافرین سے یا دوسرے غیر مسلمین سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر سورہ مومنین میں 4 جگہ پر ہے، اور سورہ یونس میں بھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، آپ کے آباء و اجداد کو، تو لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورت کے آخری لفظ تک جہاں بھی اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کو مخاطب کیا ہے نا، ان کو کوئی حکم دیا، کوئی تنبیہ کی، کوئی نصیحت کی، تو وہاں یا ایھا الناس ہے اور یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور وہاں یا ایھا الناس کے بعد اتقوا اللہ نہیں ہے پورے قرآن مجید میں، وہاں اتقوا ربکم۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ 5 چیزیں اللہ نے گنی ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ رب کا ذکر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، آسمان سے بارش اتاری، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس بارش کے ذریعے اور تمہارے لیے ثمرات لکم، تمہارے لیے پھل اگائے۔ تو اسی طرح سورہ نساء کی ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور پورے قرآن مجید میں جہاں ناس پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا نا، وہاں ربکم کا ذکر ہے، اتقوا ربکم، رب اتقوا اللہ نہیں ہے۔ اور جہاں مومنوں کو مخاطب کیا ہے، آپ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خطبہ جمعہ میں عیدین میں بھی یہ 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔
پورے قرآن مجید میں، اس لیے کہ جو دنیا کے غیر مسلم ہیں وہ رب کو رب ضرور مانتے ہیں، ہندو، سکھ، بدھ مت، مجوسی، جتنے بھی ہیں نا، یہ رب کے قائل ہیں، رب کے معترف ہیں، رب کو مانتے ہیں، رب کو تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ اس کا کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، مجوسی اس کو اہرمن کہتے ہیں، کوئی اس کو یزدان کہتے ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ اب ہندو سے پوچھو کہ بھگوان کا ہے تو وہ کہے کہ آسمان والا ہے بھگوان، کہتے ہیں اوپر والا، تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو رب کے اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جھگڑا اصل میں الوہیت میں تھا، اللہ کا معنی معبود، تو کلمہ بھی اسی لیے ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رب کو تو سب مانتے ہیں، اور سب رب کو سپر پاور ذات مانتے ہیں، اس جیسی کوئی ذات نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کفو کہتے ہیں ہم پلہ، ہم سر برابر۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب والے آئے، وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے بھی ہیں نا، رب اکیلے کو مانتے ہیں، لیکن معبود عبادت کے لائق وہ کہتے اور بھی ہیں، مانگنے مشکل کشائیں، حاجت روائیں، لیکن سب کا اعتراف ہے کہ اللہ جیسے نہیں ہے، رب جیسے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجوسی ہیں، یہ ان کے دو معبود ہیں، ایک روشنی ایک اندھیرا، ٹھیک ہے، نور اور ظلمہ، دو ان کے، اسی لیے یہ آگ جلا کر روشنی کرتے ہیں، اور اندھیرے میں بھی پوجتے ہیں۔ اندھیرے والا رب ہو رہا ہے، خدا ہو رہا ہے، معبود ہو رہا ہے، روشنی والا ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا ضرور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں، اور سب سے سپر پاور نور والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ نام اس کا کوئی اہرمن، کوئی یزدان مجوسی رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو رب ہے نا وہ روشنی والا ہے، تو پھر بھی وہ رب کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے، وہ افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اللہ کی ذات، اللہ کی شان، اللہ کی جلالت عظیم سے عظیم تر ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی کلام، اللہ کی کلام قرآن کریم، کلام اللہ، جس کی نسبت اللہ کی طرف، جو اللہ کی صفت ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفت بہت عظیم سے عظیم تر ہے۔ جیسے اللہ عظیم، ایسے اللہ کی کلام بھی عظیم، اور خود قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے کلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جس کے سینے میں اللہ کی کلام ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہوگی اتنی عظمت زیادہ ہوگی، جتنی تھوڑی ہوگی اتنی بھی عظمت ہی ہے۔ بس اگر کسی کو کچھ یاد نہیں نا، بس سورہ اخلاص تو یاد ہے نا، سورہ فاتحہ کے ساتھ، الحمدللہ۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ کمزور سے کمزور مسلمان، کند ذہن سے کند ذہن مسلمان کو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ ضرور یاد ہوتی ہے، اور سورہ اخلاص 10 پارے کے برابر ہے۔ جس کو سورہ اخلاص یاد ہے 10 پارے یاد ہیں، اجر بھی 10 پارے کے برابر ہے۔ بتاؤ اس کے سینے کی شان و عظمت، اور جس کو پورا قرآن یاد ہو، استحضار ہو، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، عربی لہجے کے ساتھ، تو میرے بھائیوں یہ بڑی ایک شان عظمت ہے۔ اور آخری حدیث بیان کرتا ہوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے
بالکل صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ دنیا میں اللہ کے اہل ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے اہل اور اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، سبحان اللہ، جن کے سینے میں قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے تعلق وابستہ کرتے ہیں، رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ افضل لوگ ہیں، افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفائے راشدین الاربعہ میں سے دو خلیفہ راشدین مہدیین اس حدیث کے راوی ہیں، اور دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا، سکھاتا، پڑھتا، پڑھاتا، تلاوت کرتا ہے، افضلکم، وہ آپ میں سے سب سے افضل ہے۔ تو الحمدللہ یہ زندگی میں کام ختم نہیں ہوتے، زندگی میں کام ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے انسان آئے چلے گئے، کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، زمین سب کو کھا گئی، یہ زمین کو کھاتے کھاتے نہ کھا سکے۔ وقت نکالنا پڑتا ہے، آپ نے وقت نکالا، آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ فخر کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ صحیح مسلم کی طویل حدیث انشاءاللہ آپ سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس تلاوت کو سننے سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ فرشتوں کے آپ فخر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ میرے بھائی، اگر کوئی شخص کہے کہ میں بہت مصروف ہوں، تو دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سے بزی اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا اللہ کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بزی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 9 بیویاں، بیک وقت، کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں کہ وقت نہیں دیا، حقداری ہو۔ اپنے زمانے کا ڈاکٹر، جو مریض ہو جاتا آپ کے پاس، بوڑھا بچہ، جوان، مرد، عورت، بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بیمار کرسی مدینے میں کوئی ہو جاتا، اللہ کے رسول پہنچتے۔ سپہ سالار آپ، خطیب آپ، 5 نمازوں کے امام آپ، ڈاکٹر آپ، اور قائد آپ، مہمان نواز آپ، جتنے وفد آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مدینہ میں کسی کا جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ حل کرتے، قباء چلے جاتے۔ اللہ اکبر، مصلح۔ میرے بھائیوں، کوئی فوت ہو جاتا، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو۔ اور ایک عورت ایسی دفنا دی، صحابہ کرام نے، آپ نے قبر پر جنازہ پڑھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہر شخص کی خواہش کہ اللہ کے رسول ہمارا جنازہ پڑھائیں گے، اور یہ بڑی مصروفیت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بھی ادا کیا، مخلوق کا حق بھی ادا کیا۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اپنے مخلوق کا حق بھی ادا کریں، اپنی ذات کا حق بھی ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حق، وَلِأَہْلِکَ عَلَیکَ حق، وَلِرَبِّکَ عَلَیکَ حق، اور ہر سب کا حقوق ہیں۔
تو یہ وقت نکالنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ اجر و ثواب، یہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور اصل چیز برکت ہے، اصل چیز برکت ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے، اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے قرب کی وجہ سے مال میں، وقت میں، صحت میں، عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے، برکت کا ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی نہ سمجھنا کہ یہاں جو وقت لگا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، نہیں، واللہ اس وجہ سے کتنی برکت آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عمر میں، اور کتنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، سب میں برکت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ عبادت قبول فرما لے، اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ لمحات، یہ ساعات، یہ وقت ہمارے میزان حسنات میں ڈال دے، اور اس کے عوض اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، حسن جزا، بارک اللہ۔